جو لوگ درس سننا چاہ رہے ہیں قریب قریب آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. فعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال يا محمد أخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. محترم حاضرین اور خواتین اسلام، ابھی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ اربعون نوویہ کی دوسری حدیث ہے، اور الحمدللہ آپ کے ہاتھوں میں نسخہ بھی ہے اربعون نوویہ کا. اللہ رب العالمین اس مسجد کے ذمہ داران کو اور آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے اس نسخے کے فراہم کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس عمل کو ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. یہ نسخہ جو ہے ہر ایک کا اپنا نسخہ ہے اور آپ اس کو محفوظ رکھیے اور اس میں اپنا نام لکھ لیجئے، کچھ نوٹس چڑھائیے اور جب یہاں سے جانے لگیں تو اس کو اپنے ساتھ لے کر کے جائیں. پھر اس کے بعد اگلے درس میں جب حاضر ہوں تو یہ نسخہ آپ اپنے درس میں اپنے ساتھ لے کر کے حاضر ہوں. ایسا نہ ہو کہ آپ یہ نسخے یہیں پر چھوڑ جائیں یا گھر میں لے جا کر کے کہیں رکھ دیں اور پھر اس کے بعد والے درس میں پھر خالی ہاتھ آ جائیں تو ہمیشہ ہر درس میں نسخہ فراہم کرنا ذرا مشکل ہوگا. تو اس لیے نسخوں کی حفاظت ایسے ہی ہوتی ہے. اور میں نے ذکر کیا تھا پہلے درس میں کہ ہم لوگ ایک کلاس میں نہیں سمجھیں، یہ کوئی تقریر نہیں ہو رہی ہے اور یہ کوئی محاضرہ نہیں ہو رہا ہے، کلاس ہے، درس ہے. تو درس کا ماحول اسی وقت بنتا ہے جب استاذ کے ہاتھ میں بھی کتاب ہو اور آپ لوگوں کے ہاتھ میں بھی کتاب ہو. تو میں نے وہ حدیث پڑھی ہے جو یہاں پر مذکور ہے، حدیث نمبر 2 ہے، اور کچھ الفاظ کی چینجنگ ہوگی، روایات میں الفاظ کا اختلاف تھوڑا بڑا ہوتا ہے لیکن مفہوم وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنایا ہے. یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنائی یہ اربعون نوویہ کی دوسری حدیث ہے اور اس حدیث کا ایک نام ہے حدیث جبرائیل. اس حدیث کا ایک نام ہے. کچھ احادیث ایسی ہیں جن کا نام ہے، یعنی صرف ایک حدیث اپنا نام لے کر کے ہیں. اسی طریقے سے قرآن کریم کی کچھ آیتیں ہیں جن آیتوں کا اپنا نام ہے. کوئی بتا سکتا ہے قرآن کریم کی کوئی آیت اس کا ایک الگ ہی نام ہو؟ آیت جی الحمدللہ اللہ رضا ہے. آیت الکرسی. آیت الکرسی نام ہے اس آیت کا، ایک آیت. سورتوں کا نام ہے لیکن آیتوں کا نام آیت الکرسی سے مشہور ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. کوئی اور بتا سکتا ہے کوئی آیت جس کا نام ہو؟ جی آیت الرجم. آیت الرجم کہاں ہے؟ آیت الرجم منسوخ ہو چکی ہے، اس کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے، حکم باقی ہے لیکن اس کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے، ابھی قرآن کریم میں نہیں ہے. آیت الدین. اللہ رضا خیر.
یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا. سورہ بقرہ میں جو آیت ہے اور قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے، جو 15 صفحے والا جو حافظی قرآن ہوتا ہے جسے ہم لوگوں نے حفظ کیا ہے، اس میں پوری 1 صفحے کی وہ آیت ہے، اور اس میں قرض کے معاملات کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ قرض لیں تو اس کو کیسے لکھنا ہے اور کیا معاملات کرنے ہیں. دین کا معنی قرض ہوتا ہے، اسی سے آیت الدین کہا جاتا ہے. اور کوئی آیت؟ جی آیت وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. آیت کون سی ہے؟ سورہ انعام کی آیت. پڑھ سکتے ہیں کچھ ابتدائی؟ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. اسی طریقے سے ایک آیت ہے آپ لوگ سنتے ہیں خطبات میں، آیت الامتحان. آیت الامتحان وہ کون سی آیت ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے دعوے کا امتحان لیا تھا. عیسائی دعویٰ کرتے تھے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کی بات مانو، ان پر ایمان لاؤ. تو ایمان نہیں لائے، تو اس آیت کے ذریعے سے ان کا امتحان لیا گیا، اس لیے اس کو آیت الامتحان کہا جاتا ہے. بہرحال تو آیتوں میں قرآن کریم کی بعض آیتوں کے الگ نام ہیں، اسی طریقے سے حدیثوں میں بھی بعض حدیثوں کے الگ الگ نام ہیں. حدیث المیراث ہے، اور یہ کیا ہے آپ کے سامنے حدیث جبریل ہے. یہ حدیث جبریل پچھلی حدیث کے جیسے ہی اصول دین اس کے اندر بیان کیا گیا، دین کے اصول، دین کی بنیادی باتیں. بلکہ میں آج ہی شرح پڑھ رہا تھا، حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے جو اس کی شرح کی ہے جامع العلوم والحکم، میں نے ذکر کیا تھا اس کتاب کا نام جامع العلوم والحکم. اس کتاب کی 40 نوویہ کی شرح ہے، عربی زبان میں ہے، شاید اس کا ترجمہ بھی ہوا ہو، مجھے علم نہیں ہے. تو اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ یہ حدیث ایسی ہے کہ جس میں پورے دین کے مسائل کی طرف اشارہ کر دیا. پورا دین، اشارہ مطلب تفصیل کے ساتھ. دین تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن اگر آپ اصولی چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں، بنیادی چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں، تو اس حدیث کے اندر اشارہ کر دیا گیا. اور آپ انشاءاللہ جیسے جیسے آپ حدیث پڑھیں گے نا، آپ دیکھیں گے کہ کیسے اشارات کیے گئے. اس حدیث کے راوی بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو اس سے پہلے والی حدیث کے راوی تھے، انما الاعمال بالنیات والی. یہ حدیث اس سے پہلے کی درس میں ہو چکی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حدیث سنتے جائیں گے انشاءاللہ اور اس کی شرح کرتے جائیں گے. بیان فرماتے ہیں کہ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم. ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس ایک دن بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلسیں کیا کرتے تھے. اس پہلے ٹکڑے سے ہمیں معلوم کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی انبیاء کے یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے ساتھ مجلسیں کرنی چاہیے، ان کی مجلسوں میں ہمیں بیٹھنا چاہیے. صحابہ کرام میں سے اکثر و بیشتر صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ جب بھی وہ لوگ فارغ ہوتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے بیٹھ جاتے تھے. اور فارغ ہونا شاید یہ لفظ اتنا دقیق نہ ہو، باریک نہ ہو، اگر یوں کہوں میں کہ صحابہ کرام اپنے اوقات نکال کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے، تو یہ بالکل درست بات ہوگی. کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک پڑوسی انصاری صحابی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا تھا، بہترین معاہدہ تھا. وہ کیا تھا کہ ایک دن میں مارکیٹ جاؤں گا بزنس وغیرہ کرنے کے لیے، تھوڑا پیسے سے کمانے کے لیے، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جائیں گے اور وہاں جو کچھ باتیں ہوں گی آپ مجھے خبر کریں گے جب میں مارکیٹ سے واپس آؤں گا. اور ایک دن آپ جانا اپنے گھر کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے سامان مہیا کر لینا، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں باخبر کروں گا. تو یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کے ہاں کی علم حاصل کرنے کا جذبہ. حالانکہ ان کی عمریں کیا تھی، بڑی ہو گئی تھی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بھی بڑی عمر کے تھے، لیکن علم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری، ہر عمر میں ضروری. ایسا نہیں کہ اگر کسی کی ایج 70 ہو گئی، 80 سال ہو گئی اور جینے کی زیادہ تمنا نہیں ہے یا زیادہ امید نہیں ہے تو وہ علم حاصل کرنا بند کر دے. نہیں، علم جو ہے وہ انسان کو موت تک حاصل کرنا ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ علم کب تک حاصل کرتے رہیں، کب تک یہ درس اور تدریس کا سلسلہ چلتا رہے گا؟ امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا من المہدی الی اللحدی، قبر سے یعنی گود سے گور تک، یعنی ماں کی گود سے یہ علم کا مرحلہ شروع ہوا ہے، اور یہ مرحلہ قبر میں جا کر کے ہی ختم ہوگا. جب تک ہم مرتے نہیں، جب تک یہ علم کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا. تو پتہ چلا کہ ہمیں بھی علماء کے ساتھ مجلسیں کرنی چاہیے.
اور خاص طور پر آج کے اس پرفتن دور میں شبہات اور شہوات کے فتنے بہت زیادہ غالب ہو چکے ہیں. نوجوان شہوات کے شکار ہیں، شبہات کے شکار ہیں. بڑے بڑے لوگ بڑی عمر کے ہونے کے باوجود عقیدے میں شبہہ ان کے یہاں پایا جا رہا ہے. کوئی انکار حدیث کر دے رہا ہے، کوئی آیتوں کی غلط تعبیر اور غلط تفسیر لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، کوئی حکومت کے خلاف خروج اور بغاوت کی باتیں لوگوں کے درمیان نشر کر رہا ہے. طرح طرح کے فتنے ہیں اپنے یہاں. تو ان فتنوں سے اگر کسی کو بچنا ہے تو علماء کی مجلسیں ہی آپ کو بچا سکتی ہیں. علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا ضروری ہے، ورنہ ہم اپنی چھوٹی سی عمر کے باوجود دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ علماء کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے وہ آنن فانن گمراہ ہو جائے، ایک دو دن کے اندر وہ گمراہ ہو جائے. تو اس لیے علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا ہے. بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات ہو کہ ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ارد گرد حلقہ بنا کر کے ان کے علم سے استفادہ کر رہے تھے. فرماتے ہیں اصطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، کہ اچانک ہمارے پاس ایک آدمی آیا شدید بیاض الثیاب، اس کے کپڑے انتہائی سفید تھے، یعنی بالکل صاف شفاف. شدید سواد الشعر، اور وہ بندہ جو تھا اس کے سر کے اور داڑھی کے بال بھی انتہائی سیاہ تھے، یعنی کالے تھے، بالکل فریش اور نزاکت کے ساتھ پاکی صفائی کے ساتھ وہ بندہ ہے. شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. مشکل کیا تھی، تعجب کی بات کیا تھی؟ آپ کو اگر میں ترجمہ کر رہا ہوں نا تو اردو ترجمہ، اگر اردو کسی کو آتی ہے تو اردو ترجمہ میرے ساتھ فالو کر سکتے ہیں. لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، کہ اس بندے کے اوپر سفر کے آثار بھی نہیں دیکھے جا رہے تھے. سفر کے آثار، سفر کے نشانات. انسان سفر کرتا ہے تو سفر کرنے کی وجہ سے اس کے کپڑے میلے کچیلے رہتے ہیں، لیکن ان کا کپڑا کیسا تھا؟ شدید بیاض الثیاب، انتہائی سفید تھا. اور شدید سواد الشعر، سر کے بال بھی کالے تھے، کیونکہ جب انسان سفر کرتا ہے تو اس کے سر میں گرد اٹھتی ہے، اس کے سر میں گرد لگ جاتی ہے، اور اس کے سر کا جو بالوں کا جو رنگ ہے وہ رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، کالا نہیں رہتا، کالا باقی نہیں رہتا، تبدیل ہو جاتا ہے. اب پہلے کے زمانے کا سفر اور آج کے زمانے کا سفر بہت الگ ہو چکا ہے، پھر بھی یہی حال. آپ اگر کار وغیرہ کے علاوہ کوئی بائک میں تھوڑا سا لانگ آپ ڈسٹینس پہ سفر کرو، دیکھو داڑھی وغیرہ کی حالت کیسی ہو جاتی، چپکنے لگتی ہے داڑھی، سر کے بال بھی چپکنے لگ جاتے ہیں، اور آپ کو دیکھ کر کے انسان پتہ لگا لے گا کہ آپ کہیں دور سے آئے. تو یہ تو آج کے دور کا معاملہ ہے، جب سڑکیں کیا ہیں، بالکل صاف ستھری ہیں، گرد اتنے نہیں اڑتے. پہلے کے زمانے میں جب لوگ سفر کرتے تھے اونٹ سے، گھوڑے سے، خچر اور گدھے وغیرہ سے سفر کرتے تھے، تو پھر وہ ریگستانوں میں سفر کر رہے ہوتے تھے جہاں پر طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے تعجب کی بات یہ تھی کہ یہ جو ہے لا یرا علیہ اثر السفر، ان کے اوپر سفر کے نشانات نہیں دیکھے جا رہے. اب اس پر مزید تعجب کیا، ولا يعرفه منا احد، اور ان کو ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں ہے، کیونکہ یا تو انسان کیا ہے، مسافر ہے، اور یا تو یہ انسان مقیم ہے، یعنی یہاں کا مدینہ کا رہنے والا. اگر مسافر ہے تو کپڑے اتنے سفید نہیں ہو سکتے، سر کے بال اتنے کالے نہیں ہو سکتے، کیونکہ سفر کر کے جو آیا ہے تو سفر کے نشانات، سفر کے آثار اس کے جسم پر دیکھے جائیں گے. اور اگر یہ بندہ مقیم ہے، مدینہ کا رہنے والا ہے، تو ہم لوگ اس کو جانتے. کوئی بہت بڑا شہر تو نہیں تھا اس وقت مدینہ، ہر شخص جانتا تھا، ایک دوسرے کو پہچانتا تھا. تو صحابہ کرام کے بڑی تعجب کی بات تھی کہ بندہ ہے کون. لا يعرفه منا احد، یہ ہم میں سے کوئی بھی شخص اس کو نہیں جانتا. فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ بندہ ہم نے دیکھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے بیٹھ گیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے بیٹھنا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کسی علمی مجلس میں شریک ہیں تو جو خطاب کرنے والا شخص ہے، کوئی مدرس ہے، کوئی محاضر ہے، کوئی عالم ہے، اس کے قریب سے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اپنے یہاں کچھ لوگ کیا ہے، دور ہی رہنا چاہتے ہیں، دور ہی، اور وہ نمازوں میں بھی دور رہتے ہیں، خطبات میں بھی دور رہتے ہیں. حتیٰ کہ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ خطبہ کے دن یعنی نماز جمعہ کے لیے بھی آتے ہیں، آگے کی صفوں میں جگہ خالی رہتے ہیں، پھر بھی کونے میں جا کر کے بیٹھ جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال الناس يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل، کچھ لوگ ہمیشہ خیر کی چیزوں سے، خیر کی جگہوں سے پیچھے ہوتے رہیں، پیچھے ہونے کو وہ اپنی عادت بنا لیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے لیے مؤخر کر دے گا، ان کو پیچھے کر دے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں سے پیچھے کر دے گا کہ ان کے اندر جذبہ پیدا نہیں ہوگا.
وہ کیا پیچھے آتے ہیں، پیچھے چلے جاتے ہیں. دیکھو آپ جمعہ میں خاص طور پر جو لوگ پیچھے آتے ہیں نا، سب سے پہلے نکلنے والے مسجد سے وہی ہوتے ہیں. خیر ان کو کتنا ملے گا؟ ایک وہ بندہ جو آدھے گھنٹے 1 گھنٹے پہلے مسجد میں آیا، امام کا خطبہ سنا، خطبہ سننے کے بعد نماز جمعہ اس نے ادا کی، نماز کے بعد اس نے 4 رکعت سنت بھی پڑھی، پھر اس کے بعد وہ آرام سے نکلا. اس کو کتنا اجر ملے گا؟ اور اس بندے کو کتنا اجر ملے گا جو دوسرے خطبے کی اسٹارٹنگ میں آتا ہے یا جب جماعت کھڑی ہونے والی رہتی ہے اس وقت آتا ہے، اور جیسے ہی امام نے سلام پھیرا ویسے ہی وہ چمپت ہو جاتا ہے، اس شخص کو کتنا اجر ملے گا؟ ہوا کہ نہیں وہ پیچھے؟ لا یزال الناس یتأخرون، آپ پیچھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پیچھے کر دے گا. اس لیے پہلی صفوں کی فضیلت آئی ہے، پہلی صفوں میں آؤ، کیونکہ آپ خیر کے لیے جذبہ ظاہر کرو، خیر کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. کچھ لوگ کیا ہے، آگے کی صفوں میں جگہ خالی رہتی پھر بھی کسی کو ڈھکیل رہے ہوتے، کسی بچے کو بھیجیں تم چلے جاؤ، تم چلے جاؤ. اچھی چیز نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی بڑا انسان بھی آ جائے، علم میں عمر میں بھی بڑا ہو، اور آگے کی صف میں ایک جگہ خالی ہے نا، تو پہلے اپنے پہنچنے کی کوشش کرو. دین کے معاملے میں کسی کو ترجیح نہیں دینا ہے. دنیا کے معاملے میں آپ ترجیح دے لو، دنیا کے معاملے میں آپ کے پاس کھانا ہے، آپ مت کھاؤ، آپ دوسرے کو کھلا دو، یہ چلے گا اور یہ صدقہ ہے اور یہ اجر کا باعث ہے. لیکن دین کے معاملے میں کروں گا، پہلے میں کروں گا، میں آگے بڑھوں گا. تو آپ کو پہلی صف میں آگے بڑھنا ہے، اور اگر صف میں جگہ خالی ہے تو کسی اور کو آگے نہیں بڑھا. تو یہاں پر آپ دیکھیں حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے بیٹھ گئے. کتنا قریب بیٹھے، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے گھٹنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے ساتھ ملا، اتنا قریب آ کر کے بیٹھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے ہوں گے دونوں پیر کے اوپر، تو انہوں نے اپنے گھٹنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے ساتھ ضم کر دیا، ملا دیا، ٹچ کر دیا. اور پھر ووضع کفیہ علی فخذیہ، اپنے ہتھیلیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ران پر رکھ دیا. اتنا قریب بیٹھے. عام طور پر ہم بیٹھتے ہیں تو ہماری جو ہتھیلیاں اور ہاتھ ہوتی ہیں ہمارے ران پر ہوتی ہیں، ہمارے گھٹنوں پر ہوتی ہیں، لیکن وہ اتنے قریب تھے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر رکھ دیا. اور علماء نے، شارحین نے اس کی وجہ یہ بھی ذکر کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدو ظاہر کرنا چاہتے تھے. جو بھی آئے تھے اپنے آپ کو اعرابی ظاہر کرنا چاہتے. بدو یعنی دیہات کے رہنے والے. دیہات کے رہنے والوں کے پاس اتنی تہذیب نہیں ہوتی نا کہ کس سے کیسے پیش آنا ہے، کس سے کیسے بات کرنی ہے، مجلسوں میں کیسے بیٹھنا، ان لوگوں کو اتنا طریقہ نہیں معلوم ہوتا. شہر والے تھوڑا ایڈوانس ہوتے ہیں، اور یہ ہر زمانے کا مسئلہ ہے. تو وہ اپنے آپ کو بدو ظاہر کرنا چاہتے ہیں. بدو کیوں ظاہر کرنا چاہتے تھے؟ اس کی بھی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس واقعے سے پہلے، جو واقعہ ہوا اس واقعے سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کچھ زیادہ سوالات کر لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اور ناراض سوالات سے آپ ناراض نہیں ہوتے تھے، ایسے سوالات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے کہ جن سوالات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ایسے سوالات بھی ہوئے تو نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو سوال کرنے سے منع کر دیا. تو صحابہ کرام اتنا احترام کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان لوگوں نے سوال کرنا بند کیا. اب ان کی کیا خواہش ہوتی تھی؟ اب دیکھو، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کہ سوال نہیں کرنا، اور دوسری طرف کیا معاملہ ہے؟ دوسری طرف یہ کہ علم بھی تو حاصل کرنا ہے نا. اب یہاں پر ایک اور چیز ہے، اس سے جو اہم چیز جو ذکر کر رہا ہوں اس سے پہلے ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں کہ آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے سوال کرنے سے منع کیا، لیکن صحابہ کرام نے برا مانا؟ صحابہ کرام نے برا نہیں مانا. ہمارے یہاں کیا ہے، اگر کوئی عالم ہو اور کبھی کسی کے سوال کے خراب ہونے کی وجہ سے اس کا جواب نہ دینا، تو پھر اس عالم کے خلاف ایک فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں. ارے یہ بہت تکبر والے ہیں، گھمنڈ والے ہیں، ایٹیٹیوڈ والے ہیں، ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا، ہم ان کو اپنی مسجد میں نہیں بلائیں گے، ہم درس کے. یہ واقعہ ہو چکا ہے، اس لیے میں بول رہا ہوں. آپ میں ڈیٹیل میں ذکر نہیں کروں گا تفصیل، لیکن ایسا ہوا کہ کسی مجلس میں کسی بڑے عالم سے سوال کیا گیا اور انہوں نے سوال خراب ہونے کی وجہ سے اس کو اگنور کیا، تو لوگوں نے ان کے خلاف فتنہ کھڑا لیا تو متکبر بندہ ہے، اس کو بلانا ہی نہیں، اور آج تک ان کو اس مسجد میں دوبارہ بلایا بھی نہیں. ایسے ایسے لوگ بھی ہمارے یہاں. علم حاصل کرنے والے نا کبھی بھی اپنے استاذ کا برا نہیں مانتے. ہم سب پڑھے ہوئے ہیں، بچپن میں ہمارے اساتذہ مارتے تھے کہ نہیں مارتے تھے؟ لیکن پھر ہمارے ابا وہاں جا کر کے بیٹھا دیتے تھے. کیوں بیٹھاتے تھے؟ علم اتنی بڑی چیز ہے کہ جو استاد آپ کو علم دے رہا ہے نا، وہ آپ کو ڈانٹ بھی دینا تو آپ کو برداشت کر لینا چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ دے رہا ہے. اور یہ چیز ہم کرتے ہیں. دیکھو، آپ آفس میں جا رہے ہیں نا کام کرنے کے لیے، آپ کا ایک باس ہے، کھڑوس باس، روڈ باس. آپ نے کچھ بھی تھوڑا ادھر ادھر کر دیا، ڈانٹتا ہے کہ نہیں ڈانٹتا؟ آپ کو ڈانٹ رہا ہے، آپ کو کبھی کبھار سارے آپ کے کولیگز کے سامنے، آپ کے لوگوں کے سامنے آپ کو بے عزت بھی کر رہا ہے، پھر بھی انسان برداشت کر رہا ہے، پھر بھی وہیں پر کام کر رہا ہے، وہیں پر جاب کر رہا ہے. کیوں؟ پیسے آ رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں، سیلری آ رہی ہے نا اس کو، پیسے آ رہے ہیں تو انسان خاموش ہے. جہاں پیسے نہیں آتے
یا پیسوں کی اہمیت ہمارے یہاں زیادہ ہے نا، پیسے نہیں آ رہے تو یہاں پر لوگ ناراض ہو جائیں. تو انہوں نے اپنے آپ کو، یہ ذکر کر رہا تھا میں کہ انہوں نے اپنے آپ کو بدو ظاہر کیا، اس لیے کیونکہ سوال کرنے سے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو منع کیا تھا، لیکن ان کو علم حاصل کرنا تھا. اور وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی باہر سے بندہ آئے جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ مدینہ کے اندر کیا ہوا، ہمیں سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور وہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے تو ہمیں بھی کیا ہو جائے، فائدہ ہو جائے. اسی ادنا میں یہ شخص آئے اور انہوں نے سوال کیا، تو انہوں نے اپنے آپ کو بدو ظاہر کیا کہ مجھے زیادہ کچھ پتا ہوتا نہیں ہے، مجھے علم نہیں ہے کہ یہاں کیا چل رہا ہے، میں آیا ہوں آپ سے سوال کرنے کے لیے. ووضع كفيه على فخذيه، انہوں نے اپنی ہتھیلیوں کو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر رکھ دیا. اس کے بعد کہا وقال یا محمد، اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ بھی نہیں کہا، یا رسول اللہ بھی نہیں کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ کیا کہا یا محمد. اور یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا ظاہر کرنا چاہتے تھے، بدو ظاہر کرنا چاہتے تھے، عربی ظاہر کرنا چاہتے تھے. انہوں نے کہا اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں، اسلام کیا ہے جس کی آپ تبلیغ کرتے ہیں، جس کی طرف آپ بلاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے اسلام کے 5 ارکان کا تذکرہ کیا. آپ نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. میں نے اس سے پہلے آپ کے یہاں درس دیا تھا، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کی شرح میں نے آپ کے سامنے کی تھی کہ اس کلمے کا مفہوم کیا ہے. تو یہ کلمہ بنیاد ہے ہمارے دین. تو نبی علیہ السلام نے یہ کہا شہادتین کا اقرار کرنا، یہ پہلی چیز، پہلا رکن اسلام کا. وتقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو. وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. وتصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھو. وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور اگر مکہ جانے کی طاقت ہو تو خانہ کعبہ کا تم حج کرو. نبی علیہ السلام نے اسلام کے 5 ارکان کا تذکرہ کیا جن پر اسلام کی کیا ہے، بنیاد ہے. اور چونکہ اس کے بعد والی جو حدیث ہے، حدیث الثالث، تیسری حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی، اس میں اسلام کی بنیادی باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس لیے میں انشاءاللہ آج کے اس شرح میں، آج کے اس درس میں اسلام کے ارکان پر بات نہیں کروں گا، میں آگے کی حدیث پر بات کروں، کیونکہ اسلام کے ارکان کے تعلق سے انشاءاللہ اگلے درس میں جو مستقل حدیث آئے گی تفصیل کے ساتھ میں انشاءاللہ چند باتیں رکھوں گا. بہرحال یہ اسلام کے کیا ہے، 5 ارکان ہیں. قال صدقت، جب نبی علیہ السلام نے کہا کہ اسلام یہ ہے تو انہوں نے، جو آئے ہوئے تھے، انہوں نے کیا کہا، صدقت، آپ نے سچ کہا. یعنی نبی علیہ السلام کو انہوں نے جواب دیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں فعجبنا له يسأله ويصدقه، ہمیں پھر تعجب ہوا. ابھی تو تعجب کے جو اسباب تھے وہ ختم نہیں ہوئے تھے. یہ بندہ ہے کون؟ یہ مسافر ہوتا تو کپڑے گندے ہوتے، سر کے بالوں میں گردن کی ہوئی ہوتی، اور مقیم ہوتا تو ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا. ابھی تک یہ تعجب ہی ختم نہیں ہوا تھا. ایک اور تعجب کی بات آ گئی کہ وہ بندہ سوال کے جواب میں کیا بول رہا ہے، صدقتا، آپ نے سچ کہا. فعجبنا له يسأله ويصدقه، ہمیں تعجب ہوا کہ سوال بھی کر رہا ہے اور سوال کرنے کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا. یہ جملہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ جملہ وہ شخص کہہ سکتا ہے نا جس کو پہلے سے علم ہو، ثابت علم ہو. آپ کے پاس کسی چیز کا علم ہے، پھر آپ ڈسکس ہوا کہ میں نے بتایا تھا، میں نے کہا ہاں آپ نے ٹھیک کہا، ایسی ہی بات ہے، کیونکہ آپ کو پہلے سے پتا ہے. اب اس بندے کو اگر پہلے سے پتا ہے، پہلے سے اگر پتا ہے اسلام کے بارے میں، تو سوال کیوں کیا؟ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اگر پہلے سے پتا نہیں ہے تو سوال کے جواب میں صدقہ کیوں کہا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کے لیے یہ چیز بڑی تعجب والی. اور یہاں پر ایک اہم فائدہ ہمارے لیے، ایک اہم نکتہ ہے، وہ کیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کے اس امر پر تعجب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی چیز کا جواب ہمیں معلوم نہیں ہے تو پھر اس کے تعلق سے ہمیں یہ اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کے تعلق سے پتہ ہے. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ آتے ہیں سوال کرنے کے لیے، سوال کے آداب میں اس چیز کو ذکر کیا جاتا ہے. سوال کرنے کے لیے کچھ لوگ آتے ہیں اور عالم سے سوال کرتے ہیں. وہ خود عالم نہیں ہوتے، عالم ہو تو مسئلہ الگ، عالم نہیں ہوتے، ایک عالم سے سوال کریں. عالم صاحب نے کیا ہے، جواب دیا. جواب دینے کے بعد وہ کیا بولتے ہیں، ہاں میں بھی ایسے ہی سمجھ رہا تھا. کیا بولتے ہیں، میں بھی ایسے ہی سمجھ رہا تھا. بھائی آپ ایسے ہی سمجھ رہے تھے تو پھر آپ نے سوال کیوں کیا؟ ہمارا امتحان لینے کے لیے کہ بولے صاحب مدنی ہے تو دیکھتا ہوں مدینہ سے پڑھ کر کے آئے کہ نہیں پڑھ کر کے آئے. اس چیز کے لیے آپ نے سوال کیا. یہ جملہ کبھی کبھار نا کچھ لوگ بے خیالی میں بول جاتے ہیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنا علم ظاہر کرنا چاہتے ہیں، نہیں، بے خیالی میں بول جاتے ہیں.
ادب نہیں معلوم ہوتا. تو ادب یہ ہے کہ اگر آپ کسی عالم سے آپ سوال کر رہے ہیں اپنے سے زیادہ علم والے سے, اور وہ کسی چیز کا جواب دے رہا ہے, تو آپ اس کو شکریہ کہیں. اللہ آپ کو رضا خیر عطا فرمائے. آپ اس کے جواب سے مطمئن ہیں, تو مطمئن نہیں ہے تو جو اشکال ہے, جو ڈاؤٹ ہے, وہ احسن انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں. یہ نہ کہیں کہ مجھے پہلے سے پتا تھا, یا میری بھی یہی رائے تھی, میرا بھی یہی خیال تھا, مجھے بھی یہی چیز معلوم تھی. اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ الفاظ ادب کے خلاف شمار کیے جاتے ہیں. ورنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب نہیں ہوتا. تعجب اسی وجہ سے ہوا نا کہ صحابہ کرام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے تو یہ نہیں بولتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحیح کہا, یہ نہیں بولا کرتے تھے کوئی. انہوں نے پہلی بار تو یہ بات آ کر کے کہی تھی. بہرحال اس کے بعد دوسرا سوال انہوں نے کیا, قال فاخبرنی عن الایمان. انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. تو نبی علیہ السلام نے کہا الایمان ان تؤمن باللہ. ایمان کے 6 ارکان کا تذکرہ کیا. اسلام کے کتنے ارکان؟ 5 ارکان. ایمان کے یہاں پر 6 ارکان ذکر کیے جا رہے ہیں. الایمان ان تؤمن باللہ, ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ. ابھی دیکھیں یہ حدیث جبریل ہے نا, اگر میں اس کی شرح کروں نا تو مہینے بھر میں اس کی شرح کر سکتا ہوں. مہینے بھر روزانہ میں آ کر کے 1 گھنٹہ بولوں گا نا, شرح کر سکتا ہوں. اس لیے بہت مختصر میں چند اہم باتیں اور بہت شارٹ میں ذکر کروں گا. آپ پوائنٹس کی شکل میں لکھ لیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. ایمان, اللہ پر ایمان. اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان کا مطلب ہے 4 چیزوں پر ایمان. اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان کہ اللہ کی ذات تنہا ہے. اللہ کی ربوبیت پر ایمان کہ رب جو ہے وہ اللہ ہے, پیدا کرنے والا, رزق دینے والا, زندہ کرنے والا, مارنے والا. ربوبیت کی ساری چیزیں, ان ساری چیزوں میں اللہ رب العالمین اکیلا ہے. اسی طریقے سے الوہیت میں, اور یہ سب سے اہم ہے کہ اللہ رب العالمین عبادت میں اکیلا ہے. عبادت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی نہیں کی جا سکتی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات میں اکیلا ہے. ان 4 چیزوں پر ایمان لانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ پر ایمان. الایمان ان تؤمن باللہ, اللہ پر ایمان لاؤ. وملائکتہ, اور فرشتوں پر ایمان لاؤ. اللہ رب العالمین نے بہت ساری مخلوقات اس کائنات میں پیدا کی ہیں. ان مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہم بھی ہیں, انسان بھی, جنات بھی مخلوق ہیں, جانور بھی مخلوق ہیں, یہ آسمان اور زمین سب مخلوق ہیں. انہی مخلوقات میں سے ایک بہت زبردست اور بہترین مخلوق فرشتوں کی مخلوق بھی ہے. ان فرشتوں پر بھی ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین ان کا خالق ہے اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہے. اور فرشتوں پر ایمان, ویسے ہمیں تمام مخلوقات پر ایمان لانا ہے, لیکن فرشتوں پر ایمان بالخصوص کیوں ذکر کیا گیا؟ کیونکہ فرشتے وہ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کام سپرد کرتا ہے. جیسے حضرت جبریل علیہ السلام کو کیا کام سپرد کیا گیا تھا؟ وحی پہنچانے کا. تو اللہ رب العالمین کا کام, اللہ تعالیٰ کا پیغام وہ دوسرے انبیاء تک پہنچایا کرتے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام تو یہ اللہ رب العالمین سے ریلیٹڈ ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ لوگ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے, تو ان پر یہ اللہ کے قریب رہتے ہیں, تو ان پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری. اور ان کو دیکھ نہیں سکتے, ان کو ہم دیکھتے نہیں ہیں, تو ہو سکتا ہے کوئی انکار کر دے, اور ایسا ہوا بھی کہ لوگوں نے فرشتوں کا انکار کیا. آج کے زمانے میں کچھ لبرل قسم کے لوگ اور جدید ذہنیت کے لوگ جو سیلف اسٹڈی سے اپنے آپ کو عالم ظاہر کرنا چاہتے ہیں, ان میں سے کئی لوگوں نے فرشتوں کا انکار کر دیا اور یہ کہا کہ فرشتے جو ہے نا, وہ فرشتے کوئی مخلوق نہیں ہے, وہ ایک پازیٹیو انرجی ہے جس کو اللہ تعالیٰ ڈسکس کرتا ہے. اپنے اصطلاحات میں انگلش کے الفاظ لاتے ہیں تو انٹلیکچوئل اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتے ہیں کچھ کہ میں انگلش کے الفاظ استعمال کروں گا تو یہ دین کی سب سے اچھی شرح ہوگی, حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو وہ فرشتوں کا بھی انکار کر رہے ہیں. تو فرشتوں کا جو شخص جہاں انکار کرے گا وہ مومن ہے, مومن نہیں, کافر ہے, کیونکہ فرشتوں کا انکار قرآن کا انکار. قرآن کریم میں بھی فرشتوں کا تذکرہ ہے. وہ ملائکہ, یہ دوسری چیز ہے. وکتبہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان, وہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول پر نازل کی ہیں. بہت ساری کتابیں نازل کی ہیں, ان کتابوں میں سے چند کتابیں ہمیں معروف ہیں. بتائیے آپ لوگ. پہلی کتاب توریت, کس پر نازل کی گئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. دوسری کتاب انجیل, جو کس پر نازل کی گئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تیسری کتاب زبور, جو کس پر نازل کی گئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام. چوتھی کتاب قرآن کریم, کس پر نازل کی گئی؟ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی کتابیں, اس صحیفوں کا بھی ہے, صحف ابراہیم و موسیٰ, ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے, موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے. تو ان تمام چیزوں پر بھی ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. قرآن کریم پر اس طور پر ایمان لانا ضروری ہے کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا محفوظ کلام ہے, اور یہ وہ کلام ہے جس نے تمام کتابوں کو, پہلی تمام کتابوں کو انویلڈ کر دیا, منسوخ کر دیا ہے. اب حکم کس کا چلے گا؟ قرآن کا. قرآن کے مطابق فیصلے ہوں گے. اگرچہ توریت اللہ کی کتاب ہے, آسمانی کتاب ہے, لیکن یہ وہ توریت نہیں ہے
جو توریت اللہ رب العالمین نے نازل کی تھی، اس میں کیا ہوا؟ اس میں تبدیلی ہو چکی ہے، اس میں تغییر اور تحریف آ چکی۔ تو ہم توریت پر ایمان رکھتے ہیں، آپ لا کر کے دیں گے خرید کر کے کہیں سے دکان سے کہ توریت آپ اس پر ایمان رکھیے، تو ہم کہیں گے نہیں، ہم اس پر ایمان نہیں رکھ رہے، ہم اس توریت پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، ہم اس انجیل پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، کیونکہ اس میں آپ لوگوں نے کیا کر دیا، آپ لوگوں نے اور آپ کے سلف نے کیا کر دیا ہے، تبدیلیاں کر دی ہیں، اس میں تحریف کر دی ہے، تو ہم اس کی ساری باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو وہ کتبی و رسلی، اور رسولوں پر ایمان لانا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک رسولوں کا ایک سلسلہ ہے، تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری۔ کوئی ایک رسول کا بھی انکار کرے گا تو وہ کیا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے، ورسلی والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے سے مراد کیا ہے، قبر میں ہونے والے عذاب کا، ثواب کا بھی ایمان رکھنا، قبر میں ہونے والے سوال جواب پر بھی ایمان رکھنا، پھر آخرت کے دن یعنی سور پھونکا جائے گا، سور پھونکنے کے بعد حساب و کتاب، میزان، حوض اور پل صراط، یہ جو ساری چیزیں ہیں، جنت اور جہنم، ان ساری چیزوں پر ایمان رکھنے کو آخرت کے دن پر ایمان رکھنا کہا جاتا ہے۔ آخری جو چیز ہے وہ تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، تقدیر پر ایمان رکھنا، چاہے تقدیر کا سلوک آپ کے ساتھ اچھا ہو یا تقدیر کا سلوک آپ کے ساتھ برا ہو، تو تقدیر پر ایمان ضروری ہے۔ اور تقدیر پر ایمان 4 چیزوں کو کہا جاتا ہے، تقدیر پر ایمان 4 چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز علم، کہ اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں کائنات میں ہونے والی تمام چیزوں کو پہلے سے جانتا ہے۔ علم، اللہ رب العالمین ہر چیز کو جانتا ہے ہونے سے پہلے، جو ہو چکا، جو ہوگا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ یہ تقدیر پر ایمان کا پہلا مرتبہ ہے۔ دوسرا مرتبہ خلق، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری چیزوں کا خالق ہے، اللہ رب العالمین ساری چیزوں کا خالق ہے، اللہ خالق کل شیء۔ تیسرا مرتبہ ہے الکتابہ، لکھوانا، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ہونے والی ساری چیزوں کو کہاں لکھوا دیا ہے، لوح محفوظ کے اندر لکھوا دیا ہے۔ اور اس کے بعد جو چوتھی جو چیز ہے، چوتھا مرتبہ جو ہے، وہ اللہ رب العالمین کا ارادہ، اللہ تعالیٰ کی مشیت، کہ ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ اور تقدیر پر ایمان ایک بہت اہم چیز ہے، اور یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اسی کی وجہ سے، صحیح مسلم کی روایت ہے نا، اسی کی وجہ سے امام مسلم رحمہ اللہ نے پوری حدیث ذکر کی۔ آپ اس حدیث کے شروع میں پڑھیں گے تو یہ تقدیر کے مسئلے کی وجہ سے یہ حدیث بیان کی گئی۔ اس حدیث کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے والد سے روایت کی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں روایت کی؟ اصل میں بصرہ میں معبد جہنی نام کا ایک فتنہ پیدا ہوا۔ اس شخص نے تقدیر کا انکار کیا، اس نے کہا کہ نہیں، کچھ لکھا اکھا نہیں ہے، لوح محفوظ میں کچھ نہیں لکھا ہے، ہم جو کرتے ہیں نا، کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو پتہ چلتا ہے کہ بندہ کرنے والا کیا تھا۔ اب جب یہ فتنہ برپا ہوا تو بصرہ میں رہنے والے اہل سنہ والجماعہ، اہل الحدیث کو بے چینی ہوئی۔ انہی میں سے 2 علماء تھے، حمید بن عبد الرحمن الحمیری اور یحییٰ بن یعمر۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم جائیں گے اور کسی صحابی سے اس مسئلے پر دریافت کر کے آئیں گے۔ یہ دونوں بصرہ سے گئے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے مکہ آئے، اور ان کی خواہش یہی تھی کہ ہم وہاں پر کسی صحابی سے ملاقات کریں گے اور سوال پوچھیں گے۔ اللہ رب العالمین کا کرنا ایسا ہوا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ ان لوگوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ذکر کیا کہ ہمارے یہاں ایسا ایسا فتنہ چل رہا ہے، لوگ انکار کر رہے ہیں تقدیر کا، آپ کی کیا رائے ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم ان ایسے لوگوں سے جا کر کے ملنا تو کہہ دینا کہ عبداللہ بن عمر ایسے لوگوں سے بری ہیں اور وہ لوگ عبداللہ بن عمر سے بری ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ایسا کہنے والوں سے۔ اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہے، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، اللہ رب العالمین اس کے اس عمل کو قبول اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لے کر کے آئے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ میں نے اپنے والد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ وہ یہ حدیث بیان کر رہے تھے، اور پھر انہوں نے یہ پوری حدیث ان کے سامنے پڑھ کر کے سنائی۔ تو اسی حدیث کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ تقدیر پر ایمان کے تعلق سے ہی یہ چیز آئی ہے۔ اور تقدیر پر ایمان بہت ساری چیزوں کو مشتمل ہے، لیکن میں ان ساری چیزوں کو ذکر نہیں کر سکتا۔ قال صدقت، پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے سچ کہا، اس آدمی نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ تیسرا سوال جو کیا، فاخبرنی عن الاحسان، آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراه، احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھو، یعنی اتنا ایمان کا لیول آپ کا بڑھ جائے، اتنا ہائی ایمان آپ کا ہو جائے
ایسا ہوتا نہیں ہے، بہت کم، پتہ نہیں ایسے لوگ ہیں بھی نہیں کہ آج دنیا میں کہ جو نماز پڑھ رہے ہوں تو ان کو یہ لگے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو فیلنگ ہے، یہ جو جذبہ ہے، یہ پیدا کرنا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل، اور یہ بہت زیادہ ہائی ایمان کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اگر یہ چیز ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے کہ ہماری عبادتیں ایسی ہونے لگیں، ورنہ ہم عبادتوں میں، نمازوں میں آتے ہیں تو دنیا بھر کے وسوسے اور دنیا بھر کے خیالات چلنے لگتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ امام صاحب نے کتنی نماز پڑھی، کتنے رکعت پڑھی۔ آج کل دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کئی مسجدوں میں امام سے اگر سہو ہو رہا ہے، غلطی ہو رہی ہے، تو پوری مسجد میں کوئی بھی سبحان اللہ کہنے والا نہیں، پوری مسجد میں۔ کئی جگہوں پر ایسا دیکھا گیا، امام صاحب سے غلطی، امام صاحب نے 3 رکعت پڑھا دی یا 5ویں رکعت کے لیے اٹھ گئے تو کسی نے بھی سبحان اللہ نہیں کہا۔ ہاں شک ہوا لوگوں کو کہ کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے، لیکن ان کو خود اپنے اوپر یقین نہیں ہے کہ کیا ہے۔ ہاں سلام پھرنے کے بعد امام صاحب آپ نے شاید 1 رکعت کم پڑھائی، ہاں پھر ادھر سے بولے گا، ہاں شاید آپ نے، پھر ادھر سے بولے گا، پھر اس کے بعد نماز کو مکمل کریں۔ طریقہ یہی ہے، لیکن تعجب اس بات پر ہے کہ اتنے لوگ پیچھے نماز پڑھنے والے، کوئی ایک بھی خوشو خضو سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے کہ وہ اس کو رکعتوں کی تعداد یاد ہو۔ تو یہ دیکھیں ہماری حالت ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اگر اتنا بڑا جذبہ اور اتنی بڑی فیلنگ نہ پیدا کر سکتے ہو تو کم از کم اتنا تو احساس کرو، کیا احساس کرو؟ فإنه يراك، کہ اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کو اپنے اندر پیدا کرنا ذرا آسان ہے پہلے والے کی بنسبت، یہ بھی تھوڑا مشکل ہے، لیکن الا علی الخاشعین، ڈرنے والے اگر ہیں لوگ، تقوی والے ہیں، تو ان کے لیے یہ چیز آسان ہے۔ اور یہ جو احسان ہے نا، احسان کا معنی صرف نماز کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، احسان کا معنی یہ ہے کہ آپ کی ہر عبادت میں خشوع خضوع اور اللہ رب العالمین کی رضا شامل، ہر عبادت میں، چاہے وہ صدقہ ہو، چاہے وہ رمضان کے روزے ہوں، چاہے وہ نفل روزے ہوں، حج ہو، عمرہ ہو، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کام کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ کام نہ کریں۔ اور اگر احسان کے ساتھ، احسان کو ہم کیا بول سکتے ہیں، انگلش میں پرفیکشن بول سکتے ہیں، آپ پرفیکشن کے ساتھ آپ کوئی بھی کام کریں، اگر آپ احسان کے ساتھ کام کریں گے تو ریوارڈ کیا ملے گا؟ بہت سارے ملیں گے، میں صرف ایک ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یونس میں، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، للذین احسنوا، جو لوگ احسان کے ساتھ عمل کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ الحسنى، جنت ہے، وزیادہ، اور ایک اور ایکسٹرا چیز بھی، اور وہ ایکسٹرا کیا ہے؟ ہم لوگ جاتے ہیں نا ہوٹل میں تو ایکسٹرا سلاد مانگتے ہیں، ایکسٹرا چٹنی مانگتے ہیں نا ہم لوگ۔ اللہ رب العالمین نے کہا الحسنى، جنت ہے، وزیادہ، اور ایک ایکسٹرا چیز ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے ایکسٹرا چیز کیا ہے؟ الحمدللہ، اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو جزائے خیر۔ وہ ایکسٹرا چیز، اضافی چیز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا دیدار، جو جنت کی تمام نعمتوں پر غالب۔ بندے کو جب اللہ رب العالمین اپنا دیدار کرانا چاہے گا نا، اللہ ہمیں خوش نصیب لوگوں میں سے بنائے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تمہیں کچھ اور چاہیے، تو لوگ جنتی کیا بولیں گے؟ اللہ تم نے سب کچھ دے دیا، کیا چاہیے؟ سب کچھ ہمارے پاس ہے، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین اپنا دیدار کرائے، تو جب اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے وہ، تب ان کو لگے گا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ اور واقعی دیکھو، آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اپنا وقت نکال کر کے آ رہے ہیں، پیسے خرچ کر رہے ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں، بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دی ہے۔ تو اب ہم جس ذات کے لیے یہ چیز کر رہے ہیں، کیا اس ذات کا دیدار سب سے بڑی چیز نہیں ہونے والی؟ سب سے بڑی چیز، اسی کے لیے تو ہم نے سب کچھ کیا ہے، اور یہ احسان کے ساتھ جڑا ہوا۔ اسی وجہ سے ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے لکھا کہ دیکھو احسان کے ساتھ جڑا ہوا کیوں؟ کیونکہ احسان میں کرنا کیا ہے آپ کو، کہ آپ اللہ کی عبادت کرو گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ آپ نماز پڑھو گے نا اس جذبے کے ساتھ کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو آپ حقیقت میں تو نہیں دیکھو گے، لیکن اللہ رب العالمین اس کی جزا آپ کو دے گا، اس کا بدلہ آپ کو قیامت کے دن دے گا، کہ اللہ تعالیٰ حقیقت میں آپ کو اپنا دیدار کرے۔ یہ احسان ہے، اسلام اور ایمان سے اونچا درجہ، بڑا درجہ کیا ہے؟ یہ احسان ہے۔ تو ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ قال فأخبرنی عن الساعة، پھر انہوں نے کہا کہ آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کب قائم ہے، قیامت کی تاریخ کے بارے میں۔ دن تو ہمیں معلوم ہے، دن جمعہ کا دن ہے، قیامت جمعہ کے روز آئے، لیکن تاریخ کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ کس سال، کتنے سالوں کے بعد آئیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے سوال کیا گیا وہ سوال کرنے والے سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے، یعنی جیسے آپ کو نہیں پتا ویسے مجھے بھی نہیں پتا، اور تمام مخلوقات اس چیز میں برابر ہے۔ کسی کو بھی قیامت کے قائم ہونے کی تاریخ کا اور سن کا بالکل بھی علم نہیں،
لوگ بولتے ہیں کہ بھئی قیامت قریب ہو رہی ہے، آثار ہو رہے ہیں، علامات ظاہر ہو رہی ہیں، وہ آپ بول سکتے ہیں، لیکن تاریخ فکس کرنا، جیسا جھوٹوں نے مکاروں نے 2012 کی تاریخ بتائی تھی، وہ پوری فلم بنا کر کے رکھ دی کہ 2012 میں قیامت قائم ہو جائے گی، اور لوگ دیکھو کتنے کچے ایمان والے ہیں، حدیث جبریل بھی نہیں پتا ان کو. اپنے لوگ ڈر رہے تھے، اپنے مسلمان ڈر رہے تھے کہ 2012 میں قیامت آ جائے گی تو کیا ہوگا، ڈر رہے ہیں. کیسے کوئی شخص بول دیا 2012 میں آ جائے گا، آپ نے اس پر بھروسہ کیسے کر دیا؟ آپ کا ایمان کہاں ہے؟ آپ کا علم کہاں ہے؟ کسی کو نہیں پتا کہ 2012 میں آئے گی کہ 3012 میں آئے گی، 4000، کسی کو نہیں پتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے. تو یہ اصل علم ہے. علم نہیں رہتا تو انسان پریشان ہوتا ہے، اور علم رہتا ہے تو بہت سکون کی زندگی بسر کرتا ہے. اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ قیامت کی تاریخ کے بارے میں پتہ تو نہیں چلا، تو انہوں نے کہا فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، آپ مجھے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں تو بتا دیں کہ اندازہ ہو جائے کہ قیامت آنے والی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر صرف 2 نشانیاں ذکر کی، اور وہ دونوں نشانیاں قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں، جو علامات صغریٰ جن کو کہا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ أَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. کہ اکثر شارحین نے تفسیر کی ہے کہ آخری زمانے میں جنگیں زیادہ ہو جائیں گی، اور جنگیں زیادہ ہونے کی وجہ سے لونڈیوں کو زیادہ قید کیا جائے گا. جنگوں میں عورتوں کو لونڈیاں بنا دیا جاتا تھا. اور یہ جو سسٹم ہے نا ابھی کا، یہ سب سسٹم ختم ہونے والا ہے. سب ٹیکنالوجی اور یہ سب ختم ہونے والی چیز ہے. حدیث اسلام امام مہدی کے زمانے میں جو جنگ ہوگی نا، وہ اسی طرح سے ہوگی جیسے پہلے ہوتی تھی، تلواروں سے ہوگی، تیروں اور تلواروں سے جنگ لڑی جائے گی. تو یہ سب ختم ہونے والا ہے. اس پر زیادہ غرور نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. AI آ گیا تو پتہ نہیں پھر اس کے بعد کیا آئے گا. تو آتے تو یہ سب چیزیں آتی رہیں گی، لیکن وہ ایک وقت کے بعد وہ چیز ختم ہو جائے، پھر وہ اسی جنگیں ہوں گی. تو عورتوں کو قیدی بنا دیا جائے گا، لونڈیاں بنا دیا جائے گا. تو لونڈی اپنے آپ کو جنم دے گی، یعنی جنگیں زیادہ ہوں گی، عورتیں زیادہ آئیں گی، وہ عورتیں لونڈیاں بنیں گی. ان لونڈیوں سے بچے پیدا ہوں گے، تو جو بچے پیدا ہوں گے وہ ان کے لیے کیا ہوں گے؟ بھئی آقا کا بیٹا جو ہوگا وہ آقا کی مرتبے میں ہوگا. تو یہ مفہوم ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے. اور بعض اہل علم نے یہ بھی کہا، اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اخیر زمانے میں والدین کی نافرمانی، خصوصاً ماں کی نافرمانی بہت زیادہ بڑھ جائے گی. لوگ اپنی ماں سے غلاموں کی طرح سے برتاؤ کریں گے، جیسے لونڈیوں کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا. اور استغفر اللہ، آج کا ماحول ویسے ہی ہے کہ جو نوجوان ہیں، خاص طور پر میں ان کو مخاطب کروں گا کہ اپنے ٹین ایج میں جو نوجوان رہتے ہیں، اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر پاتے، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے ایسے گفتگو کرتے ہیں جیسے ان کے نوکر، جیسے ان کے غلام ہوں. انہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے، خالق مجازی ہیں آپ کے، اللہ رب العالمین کے بعد ان کا سب سے بڑا حق ہے. ان کے ساتھ آپ کچھ کر نہیں سکتے نا، تو کم سے کم عزت سے پیش آؤ، کم سے کم اچھی بات ان کے ساتھ کرو. دوسری نشانی وہ انتر الحفاظ العراۃ العالۃ العاشاء یتطاولون فی البنیان، کہ آپ دیکھو گے آج کے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے اعتبار سے کہا کہ آج جو نا جن کے پاس پہننے کو چپل نہیں ہے، جن کے پاس اوڑھنے کو کپڑے نہیں ہیں، اور جو لوگ بھیک مانگ کر کے آج زندگی بسر کر رہے ہیں، بکریوں کو چرا کر کے زندگی بسر کر رہے ہیں، ایک زمانہ آئے گا کہ یتطاولون فی البنیان، بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، جن کی کوئی اوقات نہیں آج کے زمانے، کوئی حیثیت نہیں. اور آج وہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے جس علاقے میں بیٹھ کر کی بات کی، اسی علاقے میں یہ بات ہم دیکھیں. سب سے بڑی جو بلڈنگ ہے برج خلیفہ دبئی میں ہے، کس نے بنایا؟ عرب نے بنایا. انہی عرب کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بات کی. قیامت کی نشانیوں میں سے بالکل کہ ایسا ہو رہا ہے. اور اس کا مفہوم ہے علم نے ذکر کیا ہے کہ مال جو ہے نا، یہ نااہلوں کے پاس آتا چلا جائے گا. اور آپ دیکھو نااہلوں کے پاس مال آ گیا، جو کچھ بھی نہیں جانتا، انگوٹھا ٹیک ہے، اس کو پڑھنا نہیں آتا، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، وہ کروڑوں روپے کا مالک ہے، وہ بڑی بڑی گاڑیاں لے کر کے گھوم رہا ہے، بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہ رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، کوئی تمیز نہیں. بات کرے نا تو آپ 2 منٹ آپ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے. ایسے لوگ کیا ہیں؟ پیسے والے. اور ایسے لوگ حکومتوں پر بھی آ. وہی سب قیامت کی علامات ہیں، قیامت کی نشانیاں ہیں. یعنی جو جاہل اور بیکار قسم کے جو لوگ ہوں گے نا، وہ لوگ کیا بن جائیں گے؟ بڑے لوگ بن جائیں گے. اور آج ہمارے ہاں حالت وہی ہے. آج اس میں اہل علم نے اس کی تفسیر میں بھی ذکر کیا ہے کہ یہ جو زمانہ ایسا زمانہ ہوگا نا کہ جہاں علم کو جہالت اور جہالت کو علم سمجھا جائے گا. آج علماء کو دیکھو، علماء کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے کہ ان کے پاس علم ہی نہیں ہے. جن کے پاس علم نہیں ہے ان کو بڑا بڑا عالم بنایا جا رہا ہے، بڑے بڑے اسٹیجوں پر بلایا جا رہا ہے، بڑی بڑے محاضرات اور بڑے بڑے کانفرنسوں کو بلایا. بڑے بڑے مدنی علماء بیٹھے ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھتا، ان کو کوئی بھی اپنے پروگرام میں نہیں ملا. باہر سے کوئی بردر حضرات ہیں، کوئی انجینئر حضرات ہیں، کوئی ایڈوکیٹ حضرات ہیں، ان کو ہمارے ہاں لوگ بلا رہے ہیں.
یہ قیامت کے علامات ہیں کہ جن کے کوئی حیثیت نہیں ان کو بڑا مقام دیا جائے گا، اور جن کی حیثیت ہے ان کو پوچھا بھی نہیں جائے گا، ان کو مقام بھی نہیں دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا، قال ثم انطلق فلبثت مليا۔ اچھا یہاں پر یہ چیزیں بھی ہے کہ عمارتوں کو بہت بلند بنانا اہل علم نے اس سے منع کیا ہے، اور پہلے کے زمانے میں یعنی سلف سے بعض اقوال ایسے ہیں کہ ان لوگوں کے ہاں اگر کوئی اپنے گھر کو 7 ہاتھ یعنی 7 فٹ ہوگا، 7 گز ہوگا، 7 ہاتھ بولیں گے تو کیا ہوگا؟ ہاں 7 گز بول سکتے ہیں، 8 گز، تو 7 اضلاع کا لفظ ہے کہ 7 ہاتھ سے زیادہ اگر کسی کا گھر اونچا ہوتا تھا نا، چھت اونچی ہوتی تھی، تو اس کو کہا جاتا تھا کہ اے فاسقوں کے باپ تو کرنا کیا چاہتا؟ یہ پوچھتے تھے الہ تو آسمان کی بلندی پر پہنچنا چاہتا؟ یعنی وہ لوگ 7 فٹ یا 7 ہاتھ سے اوپر اپنی چھت کو نہیں رکھتے۔ ہمارے یہاں 10-12 فٹ کی چھتیں نارمل بن رہی، کوئی حرج نہیں بنا سکتے آپ، لیکن اہل علم نے کہا کہ یہ اگر فخر کا ذریعہ بن جائے، تکبر اور گھمنڈ کا ذریعہ بن جائے تو یہ چیز معیوب۔ اسی طریقے سے مسجدوں میں بھی، کہ مسجدوں میں بھی آپ اتنی عالیشان مسجدیں نہ بنائیں کہ آپ کی مسجد آپ کے در و دیوار سے جانی جائے۔ کچھ مسجدیں در و دیوار سے مشہور ہیں، خوبصورتی سے مشہور ہے، کچھ نہیں ہو رہا وہاں پر، کوئی کام نہیں ہو رہا، بس اتنی پبلک آ سکتی ہے، 4000 10,000 لوگ ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا جھومر آپ نے دیکھا، اس میں جو پتھر استعمال کیے وہ دیکھا۔ اگر کوئی مسجد اس طریقے سے ڈسکس کی جا رہی ہے، اس کا مطلب کہ وہ کام غلط کیا گیا۔ آپ مسجد صاف صفائی رکھو، صاف صفائی سے منع نہیں کیا گیا، اچھے سے اچھا آپ پتھر بھی لگاؤ، اچھے سے اچھا آپ پینٹ بھی کراؤ، اے سی بھی لگاؤ، سب کچھ کرو، مسجد صاف ستھری رکھو، لیکن مسجد کو ایسی مت بناؤ کہ آپ کی مسجد کی عمارت سے پہچانی جائے۔ آپ کی مسجد کی عمارت سے نہیں پہچانی جانی چاہیے، آپ کی مسجد اس مسجد میں ہونے والی ایکٹیویٹی سے پہچانی جانی چاہیے، وہاں پر ہونے والے دروس سے پہچانی جانی چاہیے۔ تو یہ تقابل یعنی فخر کرنے میں یہ چیز داخل ہے۔ قال ثم انطلق فلبثت مليا، کہتے ہیں کہ پھر وہ چلے گئے، اٹھ کر کے سوالات کر کے۔ کتنے سوالات ہوئے؟ 5 سوالات ہوئے بھائی۔ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی اور قیامت کی نشانیاں کیا۔ 5 سوالات یاد رکھیے گا، ہو سکتا ہے میں اگلے درس میں پوچھ لوں۔ یہ 5 سوالات تھے۔ اس کے بعد اٹھ کر کے چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ پھر 2-3 ایسے گزرے، نبی علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا یا عمر، اے عمر، آپ جانتے ہو تدری من السائل، جانتے ہو سوال کرنے والے کون تھے؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ نہیں پتا تھا، انہوں نے سمجھا کوئی انسان ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہم رسول اعلم، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے۔ اور یہ بھی ادب ہے کہ اگر کسی چیز کا علم نہ ہو تو اللہ کے حوالے کر دیا جائے، نہیں اس میں ٹانگ اڑائی جائے کہ نہیں میرا خیال ایسا ہے، آئی تھنک سو، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ نہیں علم ہے، نہیں علم ہے، لا اعلم لا اعلم لا ادری کیا نہیں، نصف علم۔ صحابہ کرام ایسے ہی کرتے تھے، اللہ ورسولہ اعلم، زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، وہ کیا تھے؟ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، دین سکھایا کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا۔ اسلام کے 5 ارکان، ایمان کے 6 ارکان کس نے بتایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین کس نے سکھایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جبریل علیہ السلام دین سکھانے والے کیسے بن گئے؟ ہاں احسن، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اچھا سوال کرنا بھی تعلیم کے مرتبے میں شامل ہوتا ہے۔ آپ نے اچھا سوال کیا، لوگوں کو اس سوال سے فائدہ ہوا، تو گویا کہ آپ بھی کیا ہیں؟ معلم، گویا کہ آپ بھی ایک طرح سے استاد ہیں، کیونکہ آپ کے اچھے سوال سے لوگوں کو فائدہ ہوا۔ تو اچھا سوال کرنے کی کوشش کریں، فضول کے سوالات مت کریں۔ جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد پوچھا کہ یاجوج ماجوج مسلمان ہوں گے کہ کافر ہوں گے؟ یاجوج ماجوج آئیں گے، مسلمان ہوں گے کہ کافر ہوں گے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا احکمت الاسلام، تو نے پورا اسلام پڑھ لیا کہ بس یہی ایک پوائنٹ رہ گیا تھا کہ کہیں اس کو کاپی میں نوٹ کرنا تھا، پورا اسلام تجھے پتا ہے، خالی ایک چیز پوچھنی باقی رہ گئی تھی۔ تو اس طرح کے فضول سوالات نہ کریں۔ لوگ سوال کرتے ہیں یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے شادی کی تھی یا نہیں کی تھی؟ عزیز مصر کی جو عورت تھی اس سے شادی کی تھی نہیں کی تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا بلقیس سے شادی کی تھی یا نہیں کی ہو نہ کی ہو کیا لینا دینا آپ اپنی شادیوں کی فکر کرو بھائی، شادی نہیں ہوئی تو شادی کی فکر کرو، شادی ہوئی تو اس کو بچانے کی فکر کرو۔ ان کی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی وہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں کے لوگ نا کیا ہے، آج ہمارے یہاں عمل کا جذبہ نہیں ہے، اس لیے ہم سوالات حضور والے کرتے ہیں، عمل والے سوالات نہیں کرتے۔ صحابہ کرام کے سوالات کیسے رہتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل عمل کیا ہے؟ افضل
عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھا مسلمان کیسے بنا رہے ہیں؟ یہ سب سوالات ہوتے تھے ان کے، کیونکہ ان کو کیا ہونا تھا؟ ان کو عمل کرنا تھا. اور ہم لوگ کیسے سوالات کرتے ہیں؟ ایسے سوالات کرتے ہیں کیونکہ ہم کو عمل نہیں کرنا ہے. ہم لوگ علم حاصل کریں جمع کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو صحیح طور پر پڑھنے سمجھنے اور اس میں بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہم سب کی اصلاح فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. معذرت حدیث لمبی تھی اس لیے تھوڑا زیادہ ٹائم ہو گیا. انشاءاللہ آگے کی جو حدیثیں ہیں وہ مختصر رہیں گی، تو انشاءاللہ کم وقت میں آپ کے سامنے شرح پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور پھر ایک بار میں کہتا ہوں کہ جو نسخے ہیں اپنے ساتھ لے کر کے جائیں، اور جب آئندہ آپ درس میں آئیں تو یہ نسخہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اس میں جو موجود حدیث ہے آپ اس کو پڑھتے رہیں، بار بار دہراتے رہیں. جیسے ابھی آپ نے سنا نا، میں نے بہت ساری باتیں کہیں، آپ جا کر کے سونے سے پہلے ایک مرتبہ حدیث اٹھا کر کے پڑھیے اور ریمائنڈ کریے کہ آپ کو باتیں کیا کیا یاد ہے. یہی علم ہے، ایسے ہی علم محفوظ ہوگا. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.